یہ چین آف ایونٹس پاکستان میں ایسے چل رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ خاص ہونے جا رہا ہے۔ رجیم چینج ایک سازش تھی یا نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مسلسل رونما ہو رہی ہیں، اور جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری سٹرنگز کسی ایک جگہ سے پل کی جا رہی ہیں۔ تو میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی ساری کی چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جس کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مکمل طور پہ انارکی پھیلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عبداللہ خان حاضر ہے ایک دفعہ پھر ایک اور ویلاگ کے ساتھ، ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس پہ ہمارے پالیسی میکرز کا اور قومی سلامتی کے اداروں کا فوکس کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی یہ معلومات ہونا چاہیے اور ان کو کو ریلیشنز کرنا چاہیے۔ یہ چین آف ایونٹس پاکستان میں ایسے چل رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ خاص ہونے جا رہا ہے۔ یہ مارچ اپریل میں جو رجیم چینج کا سلسلہ ہوا یہاں پہ، اب یہ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا نہیں، رجیم چینج ایک سازش تھی یا نہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری بحث قومی سطح پہ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ چیزیں ہیں جو مسلسل رونما ہو رہی ہیں، اور جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری سٹرنگز کسی ایک جگہ سے پل کی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جولائی میں گلگت بلتستان میں مظاہرے شروع ہوئے، اور وہ ہنزا کی طرف جانے والا جو رستہ ہے وہ کافی ساری جگہوں پہ بلاک رہا، گلگت شہر بلاک رہا۔ تقریباً کوئی ایک ہفتے تک وہاں جو سیاح ہیں، کوئی 50-60 ہزار سیاح، ان میں غیر ملکی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، وہ پھنسے رہے، اور پھر حالات رفتہ رفتہ بڑی مشکل سے کنٹرول میں ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں مسنگ پرسنز کا کیمپ کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، اس کو بھی غالباً مہینہ ہونے والا ہے۔ اب میری اس بات کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مسنگ پرسنز کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کے اوپر ہے، آپ ڈاٹ کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ بڑی پکچر آپ کے سامنے کیا آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگز کے خلاف ایک دھرنا جو شروع ہوا، وہ قومی سطح پہ آ کے اس نے حکومت کو ہلایا، اور کافی جگہوں پہ اس کی بازگشت سنائی دی، اور وہ غالباً چند دن پہلے تک وہ دھرنا وہاں پہ جاری تھا۔ پھر آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں، آزاد کشمیر میں نیشنلسٹوں کے مظاہرے شروع ہوئے، اور راولہ کوٹ میں باقاعدہ ہڑتال ہوئی، اور کافی دن وہاں پہ حالات خراب رہے، کافی سارے لوگ جو اس طرف جا رہے تھے ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اچانک سوات میں یہ مسلح جو ملیٹنٹس ہیں ان کا وجود نظر آتا ہے، اور وہ پاکستانی فوج اور پولیس کے افسران کو اغوا کر لیتے ہیں، اور بعد میں جرگہ ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معاملات اور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کیوں ہر جگہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کبھی ادھر مظاہرہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر دھرنا دیا جا رہا ہے، زیادہ تر دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیا حسن اتفاق ہے یہ کہ سارے دھرنے ایک ساتھ ہی ہونے شروع ہو گئے ہیں، سب کو ایک ساتھ ہی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، انہی مہینوں میں، انہی ہفتوں میں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو تکلیف شروع ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر علاقے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنی ان کی گریوینسز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسے ہے کہ لوگ راولہ کوٹ میں بھی نکلیں، لوگ گلگت میں بھی نکلیں، لوگ گوادر میں بھی نکلیں، کوئٹہ میں بھی نکلیں، وزیرستان میں بھی نکلیں، اور پشاور میں بھی نکلیں، اور ایک ساتھ یہ سارا جو عمل شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ پھر آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں ذرا، جو اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلا ہوا ہے، اس وقت جب سے یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، اور جو ایک نیریٹو لے کے عمران خان نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو ملک میں سیاسی بحران آیا ہے، اس سیاسی بحران کے ساتھ جڑا ہوا معاشی بحران دیکھ لیں کہ ہمیں
کس طرح سے ہمارا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. تو میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی ساری کی چیزیں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں سے ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جس کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مکمل طور پہ انارکی پھیلے. دیکھیں بڑی کوشش کی گئی، 20 سال تک ہمارے پڑوس میں ایک جنگ برپا کی گئی. اور میں پھر آپ کو جناب حمید گل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کال یاد کراؤں گا جب انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. جب وہ ساری صورتحال ہوئی اور دال نہیں گلی تو اب اور چیزوں کو لا کے پاکستان کے خلاف صف آرا کیا جا رہا ہے. حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ پولرائزیشن اپنی انتہا تک پہنچ رہی ہے اور اس میں فیک نیوز بہت بڑے پیمانے پہ پھیلائی جا رہی ہیں. آپ ایک بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ یوں تیزی سے پھیلتی ہے کہ اصل جو خبر ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے وہ کہیں دب کے ہی رہ جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور مختلف پوائنٹس کو ایک ساتھ گرم کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں جو اس وقت آپ کے ہاں ملیٹنسی ہے، عسکریت پسندی ہے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ باوجود اس کے کہ تحریک طالبان پاکستان نے مئی سے جنگ بندی کر رکھی ہے، تقریباً 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں. اس جنگی بندی کے باوجود آپ کے ہاں وائلنس اوپر جا رہا ہے. اس جنگ بندی کے دوران ہی خودکش حملہ بھی ہو چکا ہے وزیرستان میں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ایک ساتھ پاکستان میں خرابی کی طرف چلی جائیں؟ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا ہوگا کہ گڑبڑ کہاں پہ ہے، اندر گڑبڑ کہاں پہ ہے، اندر کون ذمہ دار ہے اور باہر سے کون ذمہ دار ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہم بہت کرٹیکل پوزیشن پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ذرا اسی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ اداروں کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے عوام میں ایک ہجان پیدا کرنے کی مہمات جاری ہیں. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف جو ہے نا وہ اس کو بلیم گیم چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ کوئی انڈیجنس، کوئی محب وطن پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری سٹرنگز کسی جگہ سے پل کی جا رہی ہیں اور اس وقت ہمیں ہر طرح کے آن سلاٹ، ہر طرح کے حملے کا سامنا ہے. کئی محاذ کھول دیے گئے ہیں ایک ساتھ پاکستان کے خلاف، سوائے اس کے کہ پاکستان کے اوپر کوئی براہ راست حملہ نہیں کیا گیا. ہر طرح کا جو باقی جو ہائبرڈ وارفیئر کے جتنے بھی حملے پاسبل ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہو رہے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت ہمیں دفاع کرنا ہے اپنا. اور وہ دفاع اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہماری قوم جڑ کے نہیں رہتی، ہماری قوم میں اتحاد اتفاق پیدا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں پولرائزیشن کم نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اداروں کے اوپر اعتماد کی فضا بحال نہیں ہوتی. اور اس میں اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، چاہے وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں چاہے وہ عدلیہ ہو، کیونکہ معاملہ ریاست کا ہے. اس وقت اگر قومی سلامتی کے ادارے، عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ اگر اس کے اوپر عوام کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ اگر جاری رہا تو پھر وقت آئے گا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی کچھ سیریا میں ہوا، لیبیا میں ہوا، مختلف جگہوں پہ ہوا، اور اس کا ریپلیکیٹ یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم نے اور ہم میں سے جو خاص طور پہ وہ جو فیصلہ سازی کے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اس کا ادراک نہ کیا تو خدا نخواستہ اس وقت پاکستان شدید خطرے میں ہے. اس وقت پاکستان کو بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتوں سے، اپنے کیریئر سے، اپنی انا سے، اپنی خود پسندی سے، ان ہر چیز سے بالا تر ہو کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، تب جا کے کام ہوگا. میرا کام ہے سینسٹائز کرنا، میرا کام ہے کہ بات پہنچانا آگے. میرے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا کہ نوجوانوں، اس وقت آپ کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے.
آپ کے لیے لازم ہے کہ دشمن کی سازش کو سمجھیں، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت پاکستان میں ریاست بچانا بنیادی فرض ہے۔ یہ ریاست ہوگی تو ہم یہ جو اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بہت سارے پریویلیجز ہیں، تو پھر اس کو وہ ہمیں ملیں گے۔ خدا نہ خواستہ اس کو ہی کچھ ہو گیا تو پھر بات ہی کچھ اور چلی جائے گی۔ آپ کچھ بھی کریں، اپنے فعل، اپنے کال، اپنے عمل، اپنے سوشل میڈیا کے پوسٹ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ریاست کو کمزور تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ سمجھنا کہ کہیں آپ نادانستہ طور پہ اور انولنگلی اینڈ ان نوئنگلی آپ کی دشمن کے اعلی کار تو نہیں بن رہے۔ یہ جو اس وقت ایک بینڈ ویگننگ ہوتی ہے، ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور اس پہ نوجوان جو ہے نا وہ اس پہ جمپ ان کر جاتے ہیں کیونکہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت جو ہے نا سوشل انجینئرنگ کتنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور دشمن آپ کو استعمال کر لیتا ہے۔ جب آپ اداروں کے خلاف کسی بھی مہم میں کسی بھی طور پہ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے ادارے ہوں، ان کی قیادت ہو، یہ ذہن میں رکھیں اس وقت حضرت عمر نہیں آئیں گے آپ کے پاس یہی لوگ ہیں۔ جیسے ایک دفعہ پہلے میں نے کہا تھا اعمالکم ومالکم، جیسے آپ کے اعمال ہیں ایسے ہی آپ کے اعمال بھی ہوں گے، تو جیسے ہم ہیں ایسے ہی لوگ اوپر جائیں گے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی یہ جو لوگ بھی اوپر پہنچے ہوئے ہیں ان میں سے وہ انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوں گے، ان سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ اپنے طرز عمل سے ایسا کچھ نہ کریں کہ جس سے آپ کی ریاست کمزور ہو۔ یہ لوگ چاہے وہ سول حکمران ہیں، چاہے فوجی لوگ ہیں، چاہے کوئی عدلیہ میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے لوگوں نے آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں آب حیات پی کے نہیں آیا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کے طرز عمل سے اس ریاست کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ڈسکنٹینٹ ہم پھیلا رہے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان اس میں انوالو ہو چکے ہیں، یقین کریں بڑا ہی خوفناک ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کس طریقے سے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ بوائلنگ پوائنٹس جو ہے نا وہ اٹھائے جا رہے ہیں، آگ جلائی جا رہی ہے۔ گلگت میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، جو ایکس فاٹا ہے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پی کے، اس میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ گڑبڑ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس گڑبڑ کے ہوتے ہوئے اگر ہم بھی اپنا منفی کردار اس میں ڈالنا شروع کر دیں تو خود سوچیں کہ کل پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ٹھہریں، سوچیں، اپنے طرز عمل کو، اپنے جذباتی رد عمل کو کنٹرول کریں۔ یہ تو آپ اور میں کر سکتے ہیں نا، باقی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے کرنے کے کام ہے۔ میرا کام تھا ہائی لائٹ کرنا کہ ان کو دکھاؤں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے سٹرنگز پل کی جا رہی ہیں۔ یہ تو پالیسی میکرز کا کام ہے، وہ اپنی جگہ پہ کریں گے یا نہیں کریں گے ان تک ہے۔ وہ اگر کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو وہ بھی بھگتیں گے اور ملک بھی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو سو ویری مچ۔